علامہ اقبال علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک سائل کھڑا تھا. سائل چون قضائے مبرم ہے، جس طرح قضائے مبرم ہوتی ہے ٹلتی نہیں، اس طرح وہ ٹلنے والا ہی نہیں تھا. میں نے اس کو لاکھ کہ بابا چلا جا معاف کر، لیکن وہ ضد کر کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا. میں لاؤبالی کی عمر تھی تو سکول سے آیا تھا، میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر سے تو وہ کاسا ٹوٹ کے گر گیا اور اس کے اندر جو سارے دن کی ریزگاری جمع کی تھی وہ بھی بکھر گئی. تو کہتے ہیں کہ وہ ریزگاری اکٹھی کرنے لگا اور میرے والد شیخ نور محمد اندر سے کہیں دیکھ رہے تھے تو وہ باہر آئے. انہوں نے وہ ریزگاری اکٹھی کر کے اس کو دی اور اس کو اور پیسے دیے اور اس سے معذرت کی اور اس کو رخصت کیا اور مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے گئے. اقبال کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے والد گرامی کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا. میرے والد نے مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اقبال، اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا تو بتا میں حضور کو جواب کیا. تو کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ میری تربیت کا تھا. بلکہ اقبال پہ ساری زندگی کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموخت، حضور آپ کا نام، آپ کی محبت میں نے اپنے باپ سے. یعنی حضور کا سامنا کیسے. اور پھر یہ اقبال کے کلام میں آخر تک یہ چیز آتی ہے کہ کیسے حضور کا سامنا. تو غنی از ہر دو عالم من روز محشر عذرہائے من گر تو بھی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا. اقبال بھی پھر آخر میں دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار رہتا ہے مالک تو غنی ہے، میں تیرا فقیر بندہ ہوں، تو مجھے یوں ہی معاف کر دے، میرا حساب نہ لینا. لیکن اگر میرا حساب لینا بڑا ضروری بھی ہوا تو یہ مہربانی کرنا حضور کے سامنے، میں حضور کو کیا بولوں. تو یہ فکر ملی کہاں سے؟ یہ باپ کی تربیت، یہ ماں کی آگوش. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا جب کسی کا دل توڑے، جب کسی سے زیادتی کرے تو باپ وہیں اس کا. اور ایک فقیر کا لاؤبالی پن کے اندر کاسا توڑ دیا اور باپ نے پھر ایسی تربیت کی. اقبال ساری زندگی لوگوں کے دل جوڑتا ہے، ساری زندگی بتاتا رہا کہ انسان کی اصل صورت کیا ہوتی ہے. دل نہیں شاعر کا اے کیفیتوں کی رستخیز، کیا بتاؤں کہ درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا گفت مت روشن حدیث گر توانی داد ہوش کہہ گئے ہیں شاعری جزویز طرف پیغمبر، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سوش. وہ کہتا ہے دوسروں کے غم میں جلنا اور پھر اس غم کو جہان میں پھیلا دینا، اسی کا نام شاعری. پھر اقبال نے وقتی شاعری کی، شاعر تو اور بھی ہے لیکن اقبال کہتا ہے شاعری از مثنوی مقصود نیز بت فروشی بت گری مقصود نیز کشتائے انداز ملا جامی نظم و نثر او علاج خلق. وہ کہتا ہے کہ میں یہ بت نہیں بنا کہ یہ غزلیں تراش کے اور یہ نظمیں تراش کے لوگوں سے داد بلکہ کسی نے اقبال کو کہا یار کوئی غزل تو سنا. تو اقبال رو پڑا، کہا حضور میں اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن آپ سے لوں گا. یارا مرا غزل خانے شبلا، یاروں نے تو مجھے غزل خان سے میرا تو مقصد ہی اور ہے. بلکہ ان شعراء پہ تنقید اقبال نے کی. عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل کا، ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مستی چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ بدن کو بیدن. ہند کے شاعر صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت، ہر وقت لب و رخسار کے تذکرے، ہر وقت نشیلی آنکھوں کی کہانیاں، ہر وقت قدے رانا کی باتیں. کہا تم اس خول سے نکل نہیں رہے، تمہاری شاعری صرف ایک عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا، اس خالق کے جلوے بھی تو. تو اقبال پھر اقبال بنتا ہے اور اس کو یہ شعور، یہ آگہی، یہ نور ملتا کہاں؟ یہ باپ سکھا. باپ کے بعد پھر مولوی میر حسن ملتا ہے جو استاد اقبال کو اقبال بنا دیتا ہے. تو یہ ماحول انسان. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں. تو کبھی بھی اپنی اولاد کو اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ کسی کمزور پر ظلم کرے.